رشید ملک آپ سے مخاطب چینل W5 نیوز سے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں سیاسی پارٹیوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پلینگ لیول گراؤنڈ فراہم کیا جائے، اور اس کے بعد ایک اور سٹوری اسلام آباد کے تھانہ سبزی منڈی کے علاقہ میں سبزی منڈی کے اندر ایک ممتاز تاجر فروٹ اور سبزی کے ممتاز تاجر صفدر صدیق کو قتل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں تحریک انصاف کے جو لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں ان کے اوپر نقاب پوش لوگوں نے کاغذات چھیننے کے جو واقعات منظر عام پر آئے ہیں، اس حوالے سے تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا ہے کہ ایک تو انہیں جو فیلڈ ہے وہ یکساں طور پر نہیں میسر، سیاسی سرگرمیوں کو روکا جا رہا ہے، کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکا جا رہا ہے اور یہ کاغذات ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ یہ حملے اور کاغذات چھیننے میں ملوث مسلم لیگ نون کے لوگ ملوث ہیں، ان کے ہائر کردہ گنڈے تحریک انصاف PTI کے نامزد امیدواروں سے کاغذات چھین رہے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ اسی طرح کے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے بلاول بھٹو جو پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ناردرن ایریاز میں جلسوں میں بارہا اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں یکساں سیاست کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، اور اس حوالے سے جو کردار پنجاب میں پنجاب پولیس ادا کر رہی ہے وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے۔ اس پر شدید کنسرن اور اعتراضات کا اور اپنے خدشات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے۔ اب ان الزامات کی روشنی میں اولین ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے باقی احباب ممبران کی ہے کہ وہ ان انتخابات کو کسی صورت میں متنازع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بجا طور پر ادا کریں، اور ان پارٹیوں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کریں کہ ان کو پنجاب کے اندر جلسے جلوس اور اپنے پروٹیسٹ، اپنے انتخابی منشور کے حوالے سے کارنر میٹنگز کرنے کی بھرپور آزادی ہونی چاہیے، تاکہ یہ الیکشن کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کے اس نعرے کو تقویت دے سکیں جو ہمیشہ سے الیکشن کمیشن نے ریز کیا ہے، بلند کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اس حوالے سے سیاسی پارٹیوں کے موقف کو انہوں نے سنا بھی، اور اس پر نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے پنجاب میں اور پاکستان میں یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی دھڑے کو، کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ بننے والے، الیکشن میں حصہ لینے والے شخص کو، امیدوار کو جو ہے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر، کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس حکام جو ہیں وہ اقدامات کرتے ہوئے انہیں محفوظ راستہ دیں کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو آزادانہ طور پر اور منصفانہ طور پر انجام دے سکیں۔ اب ناظرین، دوسری اہم خبر یہ ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تھانہ سبزی منڈی کے علاقے میں پیش آیا، جہاں ممتاز تاجر جو فروٹ اور سبزی کی تجارت کرتے ہیں ان صفدر صدیق، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ دو نقاب پوش نوجوانوں نے جو موٹر سائیکل پر آئے صفدر صدیق پر اس وقت حملہ آور ہوئے جب وہ اپنے منگوائے ہوئے تجارتی سامان فروٹ اور سبزیوں کے لیے ٹماٹر کے ایک شیڈ کے نیچے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت کے عمل میں مصروف تھے کہ اچانک دو نقاب پوش حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بناتے ہوئے صفدر صدیق کو
جو ہے وہ سرعام گولیاں ماری۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے صفدر صدیق کو قریب سے جا کر سر میں گولیاں ماری، جس سے وہ دڑام سے زمین پر گر گئے، اور وہاں پر ایک ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ ارد گرد سے دوڑ کر آئے۔ جب صفدر صدیق کے بیٹے نے یہ واقعہ دیکھا تو اپنے والد کو قریبی ساتھیوں کی مدد سے ایمبولنس میں ڈال کر پمز ہسپتال شفٹ کر رہے تھے کہ راستے میں اس ممتاز تاجر صفدر صدیق کی جو ہے موت واقعہ ہو گئی۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو پولیس کے لیے اور ارباب اختیار کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ صفدر صدیق صاحب جو ہیں یہ مرحوم ایک عرصے سے طویل عرصے سے سبزی منڈی میں ایک بڑے ممتاز تاجر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ سبزی منڈی کے الیکشن میں کلیدی عہدوں پر منتخب ہو چکے، اور تاجر برادری کے لیے ان کی خدمات کو نمایاں طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان جیسے ایک تاجر کے قتل کے موقع پر جو ہے پورے اسلام آباد میں ایک فضا ایسی بن چکی ہے، تاجروں میں خوف و ہراس ہے۔ یہ چیلنج بہرحال پولیس کے لیے اور ارباب اختیار کے لیے اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس حوالے سے جو تحقیقات کا آغاز کر چکی ہے، قاتلوں کو کب تک پکڑ پائے گی، ان کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں کب تک لا پائے گی، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پولیس نے اب تک جو کارروائی کی ہے اس نے موقع پر پہنچ کر صفدر صدیق صاحب جو ممتاز تاجر ہیں ان کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ ایک FIR درج کی گئی ہے جو مرحوم مقتول صفدر صدیق صاحب کے صاحبزادے کی جو مدعیت میں درج ہوئی ہے۔ اب اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، کوئی قاتل مجرم جو ہے وہ گرفتار تاحال نہیں کیا جا سکا۔ بہرحال اس انداز سے یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں تجارتی سرگرمیاں، اقتصادی سرگرمیاں کو فروغ دیا جا سکے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن دہاڑے ایسے تاجروں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو قابل افسوس ہے، اور بہرحال یہ ذمہ داری ہمارے ارباب اختیار اور اسلام آباد پولیس کی ہے کہ وہ تاجروں کو تحفظ فراہم کرے اور انہیں آزادانہ طور پر تجارتی سرگرمیاں، اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ایک پرامن ماحول اور سیکیورٹی سے بھرپور ماحول فراہم کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ کا میزبان رشید ملک۔ اللہ حافظ۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔